فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قيل رجل عليه السلام العقل، فقال إمام جعفر الصادق عليه السلام: عبد به الرحمن واقتصب به الجنان. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم عزا، ماتم داران و پرستاران سید الشہداء، طفیل 14 معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ ہے، شب رحمت و شب مغفرت ہے. سب مل کے دعائے شب جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها والحمد للہ على كل نعمة واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد. بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ پروردگار طفیل محمد والے ہمارے تمام گناہان کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما. ہمارے والدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرما. ان لوگوں کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے درجات کو جنت بلند فرما. پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو جنت بلند فرما. ان کی برزخ کی منزلوں کو آسان فرما. ان کی قبروں پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما. ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما. جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما. تمام مومنین کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما. بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما. پروردگار ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی اور شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. ہم سب کو اس دنیا میں 14 معصومین کی زیارت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. پروردگار ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں میں شمار. ربنا تقبل منا انك انت العليم. صلوات علی محمد وعلی. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس دین کو فالو کرنے والے ہیں اور جس دین کے اوپر چلنے والے ہیں، یہ دین اسلام
اس کا تعلق عقل مندوں سے ہے۔ دین کبھی بھی اپنے احکامات کو کسی بے عقل کے اوپر لاگو نہیں کرتا ہے، بلکہ جو انسان عقل مند نہیں ہے، جب تک انسان سمجھدار نہیں ہوتا ہے اس وقت تک احکامات الہی اس شخص کے اوپر واجب بھی نہیں ہوتے ہیں، جب تک کہ بچہ 15 سال کا نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ عقل سے محروم ہیں یا مینٹلی ڈسیبلڈ ہیں تو ان کے اوپر جو احکامات الہی ہیں، جو واجبات ہیں، وہ لاگو نہیں ہوتے، بلکہ صرف اور صرف عقل مندوں کے اوپر واجب ہے۔ اور اسی لیے اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا تو صرف عقل مندوں سے سوال کرے گا۔ اگر ان سے کوتاہی ہو گئی واجبات کی ادا کرنے میں تو اللہ ان سے سوال کرے گا۔ جو بے عقل ہیں ان سے کوئی سوال بھی نہیں ہوگا، بلکہ ان کو کہتے ہیں رفع القلم، یعنی قلم کو ان پر سے اٹھا لیا گیا ہے، اور ان کے لیے کوئی کسی طرح کا عذاب اور ثواب بھی ان کے لیے نہیں ہے، کسی طرح کا سوال و جواب بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ جو دین ہے، ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، یہ انسان کی عقل کے عین مطابق ہے۔ اسی لیے عربی میں فقہ میں ایک قاعدہ کلی ہے کہ کلما حکما بہ العقل حکما بہ الشرع، یعنی ہر وہ چیز کہ جس کا عقل حکم دیتی ہے اسی چیز کا حکم شریعت بھی دیتی ہے، یعنی عقل اور شریعت دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ جو چیز عقل انسان کی صحیح کہہ رہی ہے وہی چیز شریعت بھی اس چیز کو صحیح کہتی ہے۔ تو عقل کی اگر ڈیفینیشن انسان جاننا چاہیں ہم کہ عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو ہر آدمی اپنے مطابق عقل کی تعریف کرے گا کہ عقل کسے کہتے ہیں، لیکن جتنے بھی ہم تعریف کر لیں وہ تعریفیں ناقص ہوں گی۔ تعریف صحیح ڈیفینیشن وہی بتا سکتا ہے کہ جو کامل العقل بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور وہ صرف اور صرف ہمارے 14 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، کہ جن کو اللہ نے کامل، اکمل اور مکمل بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ جب ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے آنے والے ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا مل عقل، عقل کسے کہتے ہیں، عقل کی تعریف کیا ہے، عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان، عقل اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے، خدا کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کر لیا جائے۔ دو چیزیں امام نے اس حدیث میں فرمائی کہ تقاضۂ عقل کیا ہے۔ جس کے پاس عقل ہوگی تو کیا کرے گا؟ عقل کے ذریعے سے یہ خدا کی عبادت کرے گا، اور جب خدا کی عبادت کرے گا تو اس کے نتیجے میں اور اس کے رزلٹ میں انسان جنت کو حاصل کر لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان عبادت الہی کر رہا ہے تو حقیقت میں امام کی نظر میں وہی عقل مند ہے، وہی انسان، اسی انسان کے پاس خرد ہے، اسی کے پاس شعور ہے کہ جو عبادت پروردگار کر رہا ہے۔ ورنہ جو شخص عبادت الہی سے دور ہے تو امام کی اس حدیث کے مطابق اس انسان کے پاس عقل ہی نہیں ہے، یا اس کی عقل ناقص ہے جو عبادت سے دور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو جو پیدا کیا ہے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ مقصد خلقت بھی عبادت ہے، اور تقاضائے عقل بھی یہی ہے کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی عبادت کرے اور عبادت کر کے جنت کو حاصل کر لے۔ یہی تقاضائے عقل بھی ہے، اور جو چیز عقل کہہ رہی ہے یہی شریعت بھی حکم دے رہی ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ اگر اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو جو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اگر اللہ نے نہ بھیجا ہوتا، اگر 14 معصومین کو بھی نہ بھیجا ہوتا، اگر 12 اماموں کو بھی اللہ نے نہ بھیجا ہوتا، تو نبی باطن بنا کے اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے۔ عقل کو نبی باطن کہا گیا ہے۔ وہ نبی جو باہر ہیں وہ تو نبی ظاہر ہے، اور یہ ہے نبی باطن، یعنی ہر انسان کی عقل ہے، اور عقل کے ذریعے سے انسان یہ فیصلہ خود بخود کر سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے۔
ٹرو کیا ہے، فالس کیا ہے، یہ انسان خود بخود اپنی عقل سے ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے عقل ہی انسان کو دی ہے کہ خود بخود انسان اپنی عقل سے ہر چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ صحیح کیا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی انسان کسی غلط کام کی طرف جا بھی رہا ہو تو بھلے وہ غلط کام کر لیتا ہے انجانے میں اور بھول میں، لیکن نفس لوامہ ہے کہ جو ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ کام جو کیا ہے یہ کام غلط ہے۔ نفس عمارہ جو برائی کی طرف لے جانے والا ہے، اور نفس لوامہ انسان کا جو ضمیر ہے، وہ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جو کام کیا ہے یہ غلط ہے۔ تو ہر انسان خود بخود فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ جب مولا نے یہ تعریف بیان کی کہ آپ اسے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے، جنت کو حاصل کر لیا جائے، تو فوراً اس شخص نے امام سے پوچھا کہ ما فی المعاویہ، مولا پھر معاویہ کے اندر کیا ہے؟ معاویہ جو اتنا چالاک اور اتنا ہوشیار تھا تو اس کے اندر کیا تھا؟ تو امام نے فرمایا کہ بل ہی النکرہ وہی الشیطنہ، وہ نکرہ کا مطلب ہے وہ چیز جو عقل سے ملتی جلتی ہوئی ہو، اور وہ شیطنت، امام نے فرمایا وہ شیطنت، وہ عقل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عقل ہوتی تو حکومت عدل و انصاف امیر المومنین کو وہ روکتا نہیں، معنی نہیں بنتا مولا کائنات کے عدل و انصاف سے بھری ہوئی حکومت کے، بلکہ مولا کو حکومت کرنے دیتا۔ مولا کی حکومت کو روکنا ہی یہ بتا رہا ہے کہ وہ عقل نہیں ہے، یہ شیطنت ہے۔ اور اسی لیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ایک حدیث ہے کہ اسے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سامنے دین نہ ہوتا تو میں سب سے بڑا پولیٹیشین ہوتا۔ علی کو بھی چالاکی کرنا آتی ہے، علی بھی مکاری اور عیاری اور دغا بازی اور دھوکہ بازی کر سکتے ہیں دوسروں کی طرح، لیکن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے سامنے دین ہے، ان کے سامنے حکم خدا ہے، ان کے سامنے شریعت ہے کہ اگر وہ آج غلط کریں گے تو انہیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ لہذا مولا نے فرمایا میں بھی پولیٹکس کر سکتا ہوں، بلکہ سب سے بڑے پولیٹکس اور سب سے بڑی چالاکیاں وہ کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ دین ہے، دین سامنے ہے، اگر کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو خود بخود اس کا جواب اللہ کے یہاں، جو بھی انسان کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے تو اسے اللہ کے یہاں جا کر جواب دینا پڑتا ہے۔ اس لیے فارسی میں کہاوت ہے کہ چاہ کنڈا چاہ درپیش، یعنی جو انسان دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے پہلے وہی انسان خود اس کنویں میں گر جاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ وہ شیطنت ہے، وہ عقل نہیں ہے۔ اگر عقل ہوتی تو عقل کے ذریعے سے صحیح فیصلہ لیتا۔ تو قیامت کے دن بھی ہر انسان کو اللہ کی طرف سے سزا اور جزا جو دی جائے گی وہ اس کی عقل کے مطابق دی جائے گی۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب لوگ اعمال لے کر آئیں گے میدان قیامت میں تو سب نے ظہر کی نماز پڑھی، سب نے عصر کی نماز پڑھی، سب نے مغرب و عشاء کی نماز پڑھی، لیکن جزا سب کو ایکول نہیں دی جائے گی، سب کو برابر سے جزا نہیں دی جائے گی، بلکہ جیسے جس انسان کی عقل ہوگی، جیسی جس کی معرفت ہوگی اس کے مطابق انسان کو جزا دی جائے گی۔ اسی لیے ایک شخص نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا وہ ایک آدمی ہے جو بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے اور بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے، تو امام نے فرمایا کیف عقلہ، امام نے سب سے پہلے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس شخص کی عقل کیسی ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ مولا مجھے معلوم نہیں کہ اس کی عقل کیسی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جزا اسے زیادہ ہوگی، انعام اس کے لیے ہوگا کہ جس انسان کی معرفت زیادہ ہوگی، جس انسان کی اللہ کی مطابق عقل زیادہ ہوگی اور اللہ کے لیے سمجھ زیادہ ہوگی، اللہ کی پہچان جو زیادہ رکھتا ہوگا، اسی کے مطابق انسان کو اللہ کی طرف سے جزا اور سزا دی جائے گی۔ اور پھر امام نے پورا ایک واقعہ بیان کیا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
محمد وآل محمد۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، اور وہ اتنا متقی پرہیزگار تھا کہ ایک جزیرے کے اوپر، جزیرہ تھا ایک، اور وہاں پر وہ عبادت کرتا تھا۔ وہ جزیرہ کہ جہاں پر ہر طرف سرسبز و شادابی تھی، جھاڑ اور پیڑ لگے ہوئے تھے، ہری ہری گھاس تھی، اور پانی کا صاف اور شفاف چشمہ جاری تھا، اور تنہائی میں وہ وہاں رہ کر صبح سے لے کر شام تک اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ اور ایسے عالم میں ایک دن جب وہ عبادت کر رہا تھا تو ایک اللہ کے ایک فرشتے کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب اللہ کے ایک فرشتے کا وہاں سے گزر ہوا اور فرشتے نے دیکھا کہ یہ کیسا انسان ہے کہ جو صبح سے لے کر شام تک صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے، عبادت الہی میں مصروف اور مشغول ہے، تو اس فرشتے کو بہت تعجب ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ فرشتوں کو اللہ نے خلق کیا ہے کہ وہ جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے جو رکوع میں، وہ سجود میں ہے وہ سجود میں ہے۔ تو اس کو تعجب فرشتے کو اس بات پر ہوا کہ یہ تو انسان ہے، اور انسان کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ گناہ بھی انسان کر سکتا ہے، انسان نیکیاں بھی کر سکتا ہے، انسان اللہ کی عبادت بھی کر سکتا ہے، اللہ کی معصیت بھی کر سکتا ہے۔ تو فرشتے کو دیکھ کے بہت تعجب ہوا کہ یہ کیسا انسان ہے کہ یہ کوئی معصیت نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کی عبادت میں ہی مصروف ہے اور مشغول ہے۔ تو اسے بہت تعجب ہوا۔ تو فرشتے نے اللہ کے سامنے دعا کی اور کہا کہ پروردگار، یہ لگتا ہے کہ تیرا بہت بڑا بندہ ہے، یہ بہت بڑا عابد ہے، تو پروردگار یہ بتا دے کہ اس کی جزا کیا ہوگی، اس کے جو تیری طرف سے جو انعام ملے گا اس کی عبادتوں کا وہ کیا ہے۔ کیونکہ فرشتہ یہ سوچ رہا تھا کہ جب اتنا بڑا عابد ہے تو اللہ کی طرف سے جزا بھی اس کو بہت بلند ملے گی۔ تو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی اور اللہ نے اس فرشتے کو دکھایا کہ اس کو جزا کیا ملے گی، اس کا انعام عبادتوں کے بدلے میں کیا ہوگا۔ تو جب اللہ کی طرف سے دکھایا گیا اور اس فرشتے نے دیکھا تو اس کو لگا کہ یہ بہت مختصر ہے، یہ بہت کم ہے، یہ تو بہت ہی قلیل ہے، اس کی عبادتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جزا ملے گی وہ تو بہت کم ہے۔ تو اس کو بہت تعجب ہوا اور اس نے کہا کہ پروردگار، اس کی عبادتیں تو زیادہ ہے لیکن جو اس کو تو انعام دے گا وہ تو بہت ہی کم ہے، وہ تو بہت مختصر ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اس کے ساتھ رہو اور پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ اس کی معرفت اور اس کی عقل کیسی ہے۔ بس اب جب اللہ کا حکم آیا اور وحی آئی تو یہ فرشتہ ایک انسانی شکل میں اس عابد کے پاس گیا اور اس عابد کے پاس جا کے سلام کیا تو عابد نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے آپ کے متعلق پتا چلا کہ آپ اس جزیرے کے اوپر تنہائی میں اور سکون کے ماحول میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو میری بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی آپ کو جوائن کر لوں اور میں بھی آپ کے ساتھ آ کر اللہ کی عبادت کروں۔ تو اس عابد نے کہا ٹھیک ہے، آئیے آپ بھی میرے ساتھ اللہ کی عبادت کیجئے۔ تو اب وہ اکیلا عبادت کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ فرشتہ بھی ساتھ ہو گیا اور دونوں عبادت کرنے لگے۔ صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، اور جب شام ہو گئی دونوں میں بہت ساری باتیں بھی ہوئی۔ فرشتے نے اس شخص سے کہا کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو پلیس ہے آپ کی عبادت کا، جو جزیرہ ہے، یہ بڑا پرسکون ماحول ہے، یہاں پر ہر طرف شادابی ہے، ہر طرف ہری ہری گھاس ہے، پیڑ ہے، اور بڑا سکون کا ماحول ہے، اور عبادت کے لیے ایسے ہی جگہ ہونی بھی چاہیے تاکہ انسان سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو جب اس عابد نے سنا تو کہنے لگا کہ ہاں یہ جگہ تو بہت اچھی ہے، بہت پرسکون جگہ ہے، مگر اس میں ایک عیب ہے۔ تو اس فرشتے نے پوچھا کہ عیب کیا ہے؟ تو اس عابد نے بتایا کہ عیب یہ ہے کہ یہاں چاروں طرف ہری ہری گھاس، اتنے سارے پیڑ ہیں، لیکن یہاں ایک گدھے کی کمی ہے۔ یہاں اللہ نے گدھا پیدا نہیں کیا کہ یہ ساری گھاس بیکار ہے، کاش کہ ایک گدھا ہوتا تو ان ساری گھاسوں کو کھا لیتا، وہ اپنا پیٹ بھر لیتا۔ تو کہتا یہ اللہ کی کمی ہے کہ اللہ نے یہاں پر ایک گدھا پیدا نہیں کیا۔
بس جیسے اس فرشتے نے سنا تو یہ سمجھ گیا کہ اس کے پاس معرفت کتنی ہے، اس عابد کے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی عقل کتنی ہے۔ اس لیے کہ اگر عقل ہوتی، اگر اللہ کی معرفت ہوتی تو اللہ کی خلقت پر آبجیکشن نہ کرتا، اللہ کے اوپر سوال نہ اٹھاتا کہ گھاس ہے لیکن یہاں پر اللہ نے گدھا پیدا نہیں کیا۔ بس یہ سمجھ گیا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی اس فرشتے کے اوپر کہ تم نے دیکھا کہ اس انسان کی عقل کتنی ہے، تو میری طرف سے عبادتوں کی جزا انسان کی عقل کے مطابق ہوگی۔ جیسی انسان کی عقل ہوگی، جیسی انسان کی معرفت ہوگی، اسی کے مطابق میری طرف سے جزا ہوگی اور میری طرف سے انعام ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے جزا ایسی ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں تسبیح لیے ہیں اور تسبیح پر تسبیح کر رہے ہیں، ذکر خدا کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے وہ کیا پڑھ رہے ہیں، معلوم نہیں ہے، صرف تسبیح پھیر رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں، لیکن جب تک اس کا مطلب پتہ نہیں ہوگا، جب تک معرفت نہیں ہوگی، جب تک عقل کے ساتھ نہیں ہوگا تو بیکار ہے۔ اسی طرح سے واقعہ ملتا ہے کہ فرعون شام مولا کائنات کی مخالفت کی، اور مخالفت کرنے کے بعد اس نے یہ ارادہ کیا کہ جانچے، لوگوں کو، شام کے لوگوں کو پرکھے کہ لوگوں کی عقل کتنی ہے، لوگوں کی سمجھ کتنی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس کی طرف ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو علی کی طرف ہیں۔ تو اس نے اپنے مشاور، جو اس کا مشورہ دینے والا تھا خاص، عمرو عاص سے پوچھا کہ بتاؤ کہ میں کس طرح سے یہ پتہ لگاؤں کہ ہمارے شام میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کی عقل کیسی ہے اور سمجھ کیسی ہے، کتنے لوگ میری طرف ہیں، کتنے لوگ علی کی طرف ہیں، پہچاننا چاہتا ہوں۔ تو عمرو عاص نے کہا کہ تم شام میں اعلان کرا دو کہ آج سے جتنے بھی لوگ کدو کھائیں گے تو کدو کو جس طرح سے بھیڑ اور بکری کو ذبح کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی کدو کو بھی ذبح کرنا ہوگا تبھی حلال ہوگا۔ کدو جس کو لوکی بھی کہتے ہیں، پمکن بھی کہتے ہیں، تو جب تک کدو کو جانور کی طرح ذبح نہیں کریں گے تب تک یہ حلال نہیں ہوگا اور یہ حرام ہوگا۔ بس شام میں جب یہ اعلان کیا گیا تو شام کے سارے لوگوں نے اس حکم کو مان لیا، اور کوئی نہیں تھا جو آبجیکشن کرتا، جو کہتا کہ یہ کیسی بات ہے، یہ تو ایک سبزی ہے، یہ تو لیگیوم ہے، یہ تو ویجیٹیبل ہے، اس کو کہاں جانوروں کی طرح ذبح کیا جاتا ہے۔ لیکن ان کی عقلوں پر ایسا پردہ پڑ گیا تھا کہ اس کے بعد سے سارے لوگوں نے اس حکم کو مان لیا، اور اسی کے مطابق لوگ حلال کرتے تھے، کدو کو ذبح کر کے جانور کی طرح کھانے لگے۔ جب پورے شام میں یہ عمل ہونے لگا تو یہ خبر عراق تک پہنچی، اور جب عراق تک پہنچی، مولا کائنات کی چاہنے والوں تک پہنچی، تو لوگوں نے مولا علی کے پاس گئے لوگ اور جا کر مولا سے سوال کیا کہ مولا شام میں یہ ہو رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ کدو کو بھی جانور کی طرح، بھیڑ اور بکری کی طرح ذبح کریں گے تب وہ حلال ہوگا؟ تو مولا نے کہا کہ بھیڑ اور بکری کو جانور کی طرح ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو وہی کرے گا کہ جس کی عقل کے اوپر شیطان کا قبضہ ہو گیا۔ شیطان، امام نے فرمایا کہ دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہکا دے اور شیطان تمہاری عقلوں کو اپنے قبضے میں لے لے۔ یہ تو شیطانی فعل ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ شیطان نے ان لوگوں کو بہکا دیا ہے اور ولغلا دیا ہے، اور اتنا بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ بھیڑ اور بکری میں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی سبزی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جو پورا واقعہ کربلا ہوا ہے، یہ کیوں ہوا؟ یہ عمر سعد جو گیا ہے امام حسین کو شہید کرنے کے لیے، کیوں گیا؟ یزید نے اس کے سامنے شہر رے کی حکومت رکھی تھی اور کہا تھا کہ اگر تم حسین کو قتل کر دو گے تو ہم پوری رے کی حکومت تم کو دے دیں گے۔ رے جو آج آپ دیکھیے تو تہران ہے، ایران کا جو تہران ہے وہ رے تھا۔ تو جو عمر سعد کے سامنے جب یہ پیشنہاد کی گئی اور یہ واقعہ رکھا گیا کہ قتل امام حسین کرو، رے کی حکومت لے لو، تو وہ اس سوچ میں پڑ گیا اور وچار میں پڑ گیا اور بہت سوچا اور بہت وچار کیا اور بہت غور و خوض کیا اس نے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر میں حسین کی طرف چلا جاؤں، ان کا قتل نہ کروں تو بدلے میں جنت ملے گی، لیکن جنت ہے ادھار، جنت مرنے کے بعد ملے گی، وہ تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے جنت کو، اور ایک طرف یہ رے کی حکومت ہے، یہ جو کیش مل رہی ہے، یہ ہاتھ میں جیسے ہی قتل کروں گا، شہید کروں گا، مجھے رے کی حکومت مل جائے گی،
اور اس طرح سے وہ شیطان اور اپنے نفس کے درمیان میں وہ کشمکش میں تھا کہ میں کیا کروں، پسو پیش میں تھا کہ میں کیا کروں، اور آخر میں وہ جیت نہیں پایا اور اس کی عقل یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اس طرح سے شیطان نے اسے اپنے پنجے میں کس لیا کہ وہ رے کی حکومت کے لالچ میں آیا، اور رے کی حکومت کے لالچ میں اس نے سید الشہداء کو شہید کیا، سید الشہداء کو قتل کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ پورا دین اور پوری شریعت ہے جو عقل مندوں سے تعلق رکھتی ہے، کہ جب عقل ہے، جب سمجھ ہے، تبھی شریعت کے قانون لاگو ہوں گے، اور عقل و شریعت بھی اسی وقت آئے گی جب انسان در اہل بیت سے متمسک رہے گا۔ اس لیے کہ یہی وہ افراد ہیں جو کامل العقل بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کو مشورہ دیں لیں گے، جب امام کو مشورہ دیں گے، حالانکہ آپ حقیقت میں اگر دیکھیے تو امام کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتے۔ امام کو اگر کوئی مشورہ دے وہ انسان دین سے خارج ہو جائے گا، وہ انسان کافر اور مرتد ہو جائے گا، اس لیے کہ امام کی عقل تو کامل ہے، مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، ان کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی کے کونسل کی ضرورت نہیں ہے کہ امام کو کوئی مشورہ دے۔ تو بہت سے لوگ ہوں گے جو امام کو مشورہ دینے لگیں کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ ایسا کیجیے۔ تو حقیقت میں انسان کی عقل اسی وقت مکمل ہوتی ہے کہ جب در اہل بیت سے متمسک ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ جن لوگوں نے بھی سید الشہداء کو قتل کیا، ان کو شہید کیا، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا، وہ نہیں سمجھ سکے کہ کس کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کس کا خون بہانے کے لیے آ رہے ہیں، وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ نہیں کر سکے۔ شیطان نے برگلایا اور شیطان نے بہکایا اور قتل امام حسین، اس کا خون بہا دیا کہ جس کو پیغمبر اسلام نے اپنی زبان چسائی تھی، جس کو پیغمبر اسلام نے جس کے لیے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، صرف قتل امام حسین پر ہی بس نہیں کیا ظالموں نے۔ ہاں، یہ آخری ایام ہے، یہ وہ ایام ہے، آخری ہفتہ ہے ایام عزا کا، اور اب کچھ ہی دن باقی ہیں، اور ان کے بعد یہ سوگ اتر جائے گا، یہ ایام عزا تمام ہو جائیں گے، اور پھر اگلے سال جو زندہ رہے گا وہ سید الشہداء پر ماتم کرے گا، وہ گریہ و بکا کرے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب یہ بیویوں کا قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف آیا ہے، اور کوفے کا صدر دروازہ کہ جس کا نام باب الساعات تھا، جب اس دروازے کے اوپر بیویوں کو لا کر کھڑا کیا گیا ہے، اور جناب زینب کی نظر کوفے کے صدر دروازے پر پڑی ہے، تو آپ کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا کہ یہی وہ کوفہ تھا کہ جس کوفے میں زینب شہزادی بن کر رہا کرتی تھی، اور آج وہ دن ہے کہ اسی کوفے میں زینب کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ آپ نے انکار کیا کہ میں اس دروازے سے شہر کوفہ میں داخل نہیں ہوں گی، ایک مرتبہ شمر ملعون تازیانہ لے کے آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے زینب تم بھول گئی ہو، آج تم کوفے کی شہزادی نہیں ہو بلکہ ہماری قیدی ہو، تمہیں اس دروازے سے داخل ہونا ہوگا۔ بس جیسے ہی زینب اور شمر میں یہ رد و قضا ہونے لگی کہ آپ کی گود میں 4 سالہ سکینہ بیٹھی ہوئی تھی، بس سکینہ نے جب یہ دیکھا تو ایک مرتبہ اپنی پھوپھی سے سوال کیا، پھوپھی اماں میں نے سنا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک صالح نبی گزرے ہیں۔ زینب نے کہا ہاں سکینہ ایک صالح نبی گزرے ہیں۔ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس صالح نبی کی ایک اونٹنی تھی، اور جب ظالم قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا تو اس اونٹنی کے بچے نے پہاڑ پر چڑھ کر بد دعا کی تھی، اور جب بد دعا کی تھی تو اس قوم پر عذاب آ گیا تھا۔ زینب نے کہا ہاں سکینہ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں
ماں میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں، میں بھی بد دعا کروں گی کہ اس قوم پر عذاب آ جائے۔ بس جیسے ہی یہ کہنا تھا کہ جناب زینب کی نظر بھائی کے سر پہ پڑی، نوکے نیزہ پر جب دیکھا تو ایک مرتبہ بھائی نے کہا زینب اس مصیبت کو بھی برداشت کر لو، اللہ اس مشکل کو بھی حل کر دے گا۔ بس آپ نے سر کو جھکا لیا اور کہا بھائی اگر تجھے یہ منظور ہے تو زینب کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور آپ اس دروازے سے داخل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین